بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایسا وظیفہ جو گارنٹی کے ساتھ تمہارے فقر اور فاقہ اور دولت اور کاروبار کے جتنے مسائل ہیں، یہ تمام اللہ جل شانہ اس وظیفے کی برکت سے دور فرمائیں گے۔ یہ بہت زبردست وظیفہ ہے۔ فجر کے نماز کے بعد صرف اور صرف 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جس طرح سے پہلے ویڈیو میں ہم نے بتایا ہے کہ مغرب کے نماز کے بعد اللہ الصمد 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے برکت سے اللہ جل شانہ رزق کے، فقر فاقہ کے تمام مسائل دور فرمائیں گے۔ اس طرح یہ وظیفہ یہ فجر کے نماز کے بعد، وہ وظیفہ مغرب کے نماز کے بعد، اور یہ وظیفہ فجر کے نماز کے بعد۔ ویسے بھی حدیث میں آتا ہے جو فجر کی نماز پڑھتا ہے یہ اللہ جل شانہ کے ذمہ میں آ گیا، یہ آدمی اللہ کے ذمہ میں آ گیا۔ اور حدیث میں آتا ہے جو اللہ جل شانہ کے ذمہ میں آئے ہوئے آدمی کو ستاتا ہے، اللہ جل شانہ اس کو جہنم میں اوندا منہ پھینکے گا۔ یعنی اللہ جل شانہ اس آدمی کا اللہ جل شانہ ذمہ واری لیتے ہیں جو فجر کی نماز پڑھتا ہے۔ تو ہم فجر، اور جو فجر کی نماز پڑھ کر، حدیث شریف میں آتا ہے فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد جو مجھے یاد کرتا ہے، میں اس کے لیے دن میں کافی ہو جاتا ہوں۔ یعنی اس کے تمام دن کے ضروریات حاجات اللہ جل شانہ اپنے غیبی خزانوں سے پورے فرمائیں گے۔ تو اس طرح جو آدمی فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھتا ہے، اللہ جل شانہ اس دن کے تمام ضروریات حاجات اپنے غیبی خزانوں سے پورے فرماتے ہیں۔ اور جو پابندی کے ساتھ فجر پڑھتا ہے، فجر، تو کبھی بھی اس گھر میں فقر و فاقہ نہیں ہوگا، کبھی یہ آدمی پریشان نہیں ہوگا۔ اللہ معاف فرمائے، ہم دن میں سارے دن تک جاتے ہیں اور سارے دن کمائی کر کر کے پریشان ہو جاتے ہیں، پھر رات کو سوتے ہیں اور پھر فجر میں نہیں اٹھتے اور پھر تکتے ہیں۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے مال میں برکت نہیں ہے، ہمارے کاروبار میں برکت نہیں ہے۔ برکت کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم نے ابتدا اللہ جل شانہ کے نافرمانی سے شروع کیا۔ ہم فجر کو پابندی کے ساتھ پڑھے، فجر کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھے، اللہ جل شانہ اس آدمی کے لیے غیب سے بندوبست فرمائیں گے۔ فرمائے گا جو 5 حدیث میں آتا ہے جو 5 نمازوں کی پابندی کرتا ہے، اللہ جل شانہ اس کو 5 انعامات دے گا۔ سب سے پہلے انعام یہ کہ اس کے رزق کی تنگی دور ہوگی۔ سارے لوگ رزق کے پیچھے دوڑتے ہیں اور تھکتے ہیں، لیکن نماز کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو اس طرح نماز کی جو پابندی کرتے ہیں، اللہ جل شانہ اس کے رزق کی تنگی دور فرمائیں گے۔ دوسرے سے قبر کے عذاب نہیں ہوگا، عمل نامہ اس کے سیدھے ہاتھ پہ ملے گا، پھر اس رات پر اللہ جل اس کو بجلی کی طرف پار کرے گا۔ تو یہ نماز کے جو 5 نماز پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، اللہ جل شانہ فرماتے کہ میں اس کو اپنے ذمہ واری پر جنت میں داخل کرتا ہوں۔ اور جو ان نمازوں کی پابندی نہیں کرتا ہے، میرا دل چاہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں اس کو جنت میں داخل کروں یا جہنم میں داخل کروں۔ تو ہم نماز کی پابندی کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ افضل ترین جہاد ہے، یہ مومن کے لیے ہتھیار ہے، یہ شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ یہ نماز بہترین عمل ہے۔ اس طرح ہم نماز کے ذریعے سے اللہ جل شانہ سے لینے والے بن جائیں۔ تو اس طرح فجر کی پابندی کرے، فجر کی نماز پڑھا، اور اس وقت رزق تقسیم ہوتے ہیں، اس وقت ہم سوئے ہوئے ہوتے۔ تو اس طرح فجر کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھے، مرد بھی پڑھے، عورتیں بھی پڑھے، بچوں کو بھی اٹھائے۔ وہ چھوٹے چھوٹے معصوم حال جب اللہ جل شانہ کے بارگاہ میں اٹھاتے، سجدہ کرتے، اللہ جل شانہ کا رحم آتے ہیں، اور اللہ جل شانہ اس گھر والوں کو اور ان گھر پر اللہ جل شانہ رحمتیں بیچتے ہیں، اور اللہ خوش ہوتے ہیں، فرشتوں پر فخر کرتے ہیں کہ دیکھو تم اللہ جل شانہ کو خوش کرے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے اعمال کریں۔ دوستو، اس کون سا وظیفہ ہے کہ جس کے برکت سے اللہ جل شانہ ہمارے دنیا اور آخرت کے تمام مسائل بھی حل کریں گے، اور اللہ جل شانہ ہمارے ضروریات حاجات بھی پورے فرمائیں گے، رزق کے تمام مسائل اللہ جل شانہ حل فرمائیں گے۔ دوستو، بہت آسان وظیفہ ہے، وہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ یہ فجر کے نماز کے بعد 101 مرتبہ پڑھے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، 101 مرتبہ یہ فجر کی نماز کے بعد پڑھے۔ انشاءاللہ اللہ جل شانہ یہ چند دن کرنے کے بعد تمہیں پتہ چلے گا کہ اللہ جل شانہ ہمارے ضروریات اور حاجت کہاں سے پورے فرمائے۔ انسان کو وہم اور گمان بھی نہ ہوگا کہ اللہ جل شانہ وہاں سے پورا فرمائے گا جہاں انسان کا وہم اور گمان بھی نہ ہو۔ اور اس کے بارے میں، ان کلمات کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایسے کلمات ہے کہ یہ زبان پر تو ہلکے ہے، لیکن اللہ جل شانہ کے بارگاہ میں بہت بھاری ہے، وزن میں بہت بھاری ہے۔
اور فرمایا کہ یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ ان کلمات کے برکت سے اللہ جل تمام مخلوق کو روزی دیتے ہیں، تمام مخلوق کو۔ اس طرح ہم اس وظیفے کو دوستو لازمی پڑھے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 101 مرتبہ دوستو یہ وظیفہ خود کرے، آگے شیئر کرے تاکہ سب کو فائدہ ہو اور کوئی بھی اس کے فائدے سے محروم نہ ہو جائے اور سارے مسلمان کی تمام مصیبتیں دور ہو جائے۔ والسلام۔